ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر و ثواب کمانے میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئے. وہ اس طرح سے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں. ان کے پاس جو زیادہ مال ہے اس میں سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, تو اس طرح وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ یعنی ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے, وہ صدقہ کر رہے ہیں, مال ہے صدقہ کر رہے ہیں اور نیکی کما رہے ہیں, تو اللہ نے تمہارے لیے بھی تو ایسی کچھ چیزیں بنائی ہیں جن کا تم صدقہ کرو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور پھر اسی طرح سے آگے فرمایا تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے. صحابہ کو ذرا تعجب ہوا, پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی جنسی شہوت پوری کرے کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتلاؤ, اگر وہ اپنی شہوت کسی حرام جگہ سے پوری کرے یعنی بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا. اب اگر وہ حلال جگہ اس کو اختیار کرتا ہے, حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اسے اجر ضرور ملے گا. اب اس کے اندر کتنی ساری چیزیں بطور صدقہ کے شمار ہوئی ہے نا. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی آتی ہے, اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد کیا کہنے کے لیے کہا؟ کیا کہنے کے لیے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہنے کے لیے کہا.